بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیعہ مذہب کیا ہے؟ شیعہ مذہب کب اور کن حالات کے تغیر کی وجہ سے وجود میں آیا؟ شیعہ مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ناظرین، خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کے دور میں یہود و نصارہ، مجوس و مشرکین کے دیار و امصار اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ اکرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر فتح ہوئے اور کفار کو قتل و قید اور ذلت و اوبار سے سابقہ پیش آیا۔ غلامی کی ذلت برداشت کرنی پڑی اور جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو اس حالت سے نکلنے کے لیے اول دو خلفائے اکرام رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں انہوں نے بہت سے ہاتھ پاؤں مارے، میدان حرب و ضرب گرم کیے، مگر چونکہ نصرت الہی اسلام کی پشت پناہ تھی، اس لیے ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، تو انہوں نے کھلے کفر کو منافقت کا حلہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان میں سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور در پردہ نور اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور بغض و عناد کو ہوا دینے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ ناگاہ جب تقدیر الہی سے دوری خلافت ختم ہونے لگا تو مصریوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ان کی اطاعت سے مکر گئے۔ بغاوت کی آگ بھڑکانے میں یہ گروہ سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس گروہ کے دیگر افراد جو اطراف و اکنان خصوصاً کوفہ اور نواحی عراق میں پھیلے ہوئے تھے، موقع غنیمت جان کر مدینہ میں سمٹ آئے اور وہ سارے فتنہ انگیز پروگرام جو سالوں سے ترتیب دے جا رہے تھے اور جن کو دبدبہ اسلام کے سبب زبان پر لانے کی جرأت نہ تھی، علل اعلان ان پر عمل شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خاتم خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ تو منافقوں کے اس گروہ نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص محبین کے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے۔ وہ اس انقلاب پر بے حد خوش تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے حالات سازگار دیکھ کر اپنے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یمنی سنانی تھا، جو اصلاً یہودی تھا، جو یہودی ہونے کے زمانہ میں اسلام و مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، دھوکہ اور فریب کاری کا ماہر، حرب و ضرب کی چالوں سے خوب واقف، فتنہ انگیزی میں یکتا، سیاسی چالوں سے آشنا۔ اس نے جب دیکھا کہ جو شورش خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت برپا ہو گئی تھی، اب ماند پڑتی جا رہی ہے اور جو فتنہ ان لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا وہ اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار کو جو منصوبہ ان کے پیش نظر تھا وہ ناکام ہوا جاتا ہے، تو یہودی سیاست کو بروئے کار لا کر اس نے طریقہ واردات بدل دیا اور اجتماعی ہنگامہ آرائی سے ہٹ کر افراد پر توجہ دینی شروع کر دی اور ہر فتنہ پرواز کو نئے طریق سے فریب دینا شروع کیا اور ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس کے دل میں گمراہی کی کاشت کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص محبت کا حربہ اختیار کیا اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت پر مضبوط و پختہ رہنے کی تلقین کرنے لگا۔ خلیفہ برحق کی جانبداری، دوسروں کے مقابلہ میں ان کو ترجیح اور ان کے مخالفین کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی پالیسی اختیار کرنے کو کہنے لگا، اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ ہر خاص و عام کو مطمع نظر تھی کہ کہیں سے بھی ان کی مخالفت متوقع نہیں تھی، اس لیے ان کی کافی پذیرائی ہوئی اور لوگوں میں اس کا اعتماد بہت بڑھا اور اس کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے اقرب انسان ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی بھائی اور داماد ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے متعلق قرآن مجید میں جو فضیلت کی آیات ہیں یا احادیث مروی ہیں وہ سب اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر لوگوں میں پھیلانی شروع کر دیں۔
جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد اور ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایمان لے آئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، تو اپنے بہت ہی خاص لوگوں اور اپنے بھائیوں کو نہایت رازداری کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وصی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور یہ کہ آپ کی خلافت قرآن مجید کی آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مکر سے اور اقتدار کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا اور خدا و رسول کی اطاعت نہیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو تلف کر دیا۔ دنیا کے لالچ میں آ کر دین بھی چھوڑ بیٹھے، اور باغ فدق کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو رنجش ہو گئی تھی، جو صلح صفائی کے بعد ختم بھی ہو گئی، اپنے قول کے ثبوت میں سند و دلیل کے طور پر اس کو بیان کیا، اور ان حواریوں کو یہ راز چھپانے کی تاکید کی، اور یہ کہا کہ اگر لوگوں سے اس مسئلہ پر تمہاری بحث ہو جائے تو بطور حوالہ میرا نام ہرگز نہ لینا، بلکہ مجھ سے نفرت و بیزاری ظاہر کرنا، کیونکہ میں نام و نمود اور شہرت کا خواہاں نہیں، نہ جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس نصیحت سے میرا مقصد صرف ایک حق بات کہنا اور ایک واقعے کو ظاہر کر دینا ہے۔ اس کی اس وسوسہ اندازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ خود جناب علی کرم اللہ وجہہ کی فوج میں ان باتوں کا تذکرہ اور خلفاء پر طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو گیا، مناظرہ بازی اور جھگڑوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے برسر منبر خطبوں میں اس جماعت سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار فرما دیا، بعض سرگرم لوگوں کو دھمکایا اور شرعی سزا کا خوف دلایا۔ ابن سبا نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا اور شہد کی انگلی کام کر گئی، اور مسلمانوں کے عقیدہ میں فتنہ و فساد کا بیج برآور ہو گیا، مناظرہ بازی میں ایک دوسروں کی عزت و آبرو کا کوئی پاس نہیں رہا، تو اگلے قدم کے طور پر اپنے مخصوص ترین شاگردوں کی ایک اور جماعت منتخب کی، اور رازداری کا حلف لینے کے بعد پہلے بھید سے بھی زیادہ باریک اور نازک راز کا انکشاف کیا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایسی باتوں کا ظہور ہوتا ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں، مثلاً کرامتیں، ذاتوں کا بدل دینا، غیب کی خبریں سنانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کی ذات اور دنیا کے حقائق بیان کرنا، باریک اور گہری جانچ، حاضر جوابی، الفاظ و عبارت میں فصاحت اور بلاغت، زہد و پرہیزگاری، بلند درجہ بہادری، اور وہ طاقت و قوت کہ دنیا والوں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہے، اور اس کا کیا راز ہے؟ سب نے عاجزی کا اظہار کر کے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آپ فرمائیے۔ جب ان کے جذبہ شوق کو خوب بھڑکا چکا تو رازوں کو چھپانے کی تاکید مزید کر کے کہنے لگا، یہ سب کچھ خواص الوہیت ہیں جو لباس بشریت میں جلوہ گر ہیں۔ غیر فانی لباس فنا میں خود کو نمودار کر رہا ہے، یعنی جان لو کہ علی ہی معبود ہیں اور ان کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور وہ اپنے قول کی شہادت و تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات پیش کرنے لگا جو بحالت وجد و کیف کبھی اولیاء اللہ پر غالب و طاری ہو جاتی ہیں اور آپ کے منہ سے نکلے تھے، یعنی کہ میں زندہ ہوں، نہیں مروں گا، میں ہی مردوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا اور میں ہی قیامت برپا کروں گا۔ چنانچہ ہونٹوں نکلی، کوٹھوں چڑھی کہ مستاق یہ نازیبہ کلام بھی راز نہ رہا اور لوگوں میں پھیلتا چلا گیا، اور جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں مبارک تک بھی پہنچا۔ آپ نے استاد شاگرد سب کو پکڑا اور فرمایا، تم نے ان خرافات سے توبہ نہ کی تو سب کو آگ میں جلا کر مار ڈالوں گا۔ چنانچہ سب نے توبہ کی۔ اس کے بعد ابن سبا کو مدائن میں جلاوطن کر دیا گیا، مگر وہ وہاں بھی اپنی حرکتوں اور غلط بازیوں اور گمراہ عقائد کی تعلیم و اشاعت سے باز نہ آیا۔ اپنے خاص شاگردوں کو آذربائیجان اور عراق کے علاقہ میں پھیلا دیا، اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ شان کی مہم اور کار خلافت کے سبب اتنے مصروف و مشغول رہے کہ ابن سبا اور اس کے چیلوں کی طرف توجہ نہ دے سکے، یہاں تک کہ اس ملعون کے پھیلائے غلط عقائد نے لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑ لی اور وہ خوب مشہور ہوئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی اس وسوسے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بنا پر مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی شیعہ کی تاریخ۔ اس طریقے سے شیعہ مذہب نے پروان پکڑی اور شیعہ مذہب کی ابتدا ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔